حاضرین محفل کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے کل مرحوم مومنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبته الى قاب قوسین وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد صلى على وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم درود پڑھیے محمد و آلہ صلی علی ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا تمام بزرگان نوجوان دوستوں کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ خالق لم یزل کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں رسول اور لار رسول کے در سے جوڑ دیا عزیزان گرامی ایام عزا 1446 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے کل کی پہلی گفتگو میں کچھ تاریخ عزا آپ کی خدمت میں پیش کی کچھ اپنے موضوع کا تعارف اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کے اسباب آپ کی خدمت میں بیان کیے بہت سے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں ہماری اس 10 روزہ گفتگو کا موضوع رہے گا غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد بہت سے اسباب ہیں اس موضوع کو چننے کے اسے بیان کرنے کے جن کا بیان کل ہو چکا آج گفتگو کو ایک نئی منزل سے آغاز کروں گا ایک تمہیدی منزل ہے کچھ دیر کا یہ تمہیدی مرحلہ کہ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ صبر اور تحمل سے گزاریں گے کہ جسے گزار کر ہم انشاءاللہ اسلام کے سب سے پہلے غزوہ بدر کبریٰ سے بات کا آغاز کریں گے اگر توجہات میرے ساتھ ہیں سماعتیں آمادہ ہیں تو مل کر ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے صلی علی اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ بات شروع کروں میں آپ سے گزارش کروں گا بزرگوں کو زحمت نہیں ہے جتنے جوان دوست ہیں ان تمام سے گزارش ہے یہ فاصلہ بلا فصل کے ماننے والوں میں اچھا نہیں لگتا اس فاصلے کو پر کر لیجئے اور ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر آئیں بسم اللہ آ جائیں بسم اللہ
عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ غزوات رسول کو قرآن اور تاریخ سے بیان کیا جائے، بہت ضروری ہے کہ دین اسلام کی نگاہ میں فلسفہ جنگ کو سمجھا جائے، تاکہ بہت سے شبہات یا بہت سے اعتراضات جو نادان لوگ دین اسلام پر اٹھاتے ہیں ان کا سد باب ہو سکے۔ ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، متفق ہے؟ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اس دین میں جنگ کیسی؟ تو پہلے کچھ دقیقے ہم آپ کی خدمت میں اسلام میں جنگ کے، جہاد کے فلسفے کو پیش کریں گے، تاکہ ذہن پر سے یہ شبہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے، اور پھر ہم بات کا آغاز کریں گے۔ دین اسلام یقیناً امن اور سلامتی کا پیغام لایا، اور ایسا پیغام کہ جو اس سے پہلے کوئی اور دین یا فکر یا نظریہ نہ لا سکا۔ مگر وہیں یہ بات بھی واضح رہے، یہ دین اسلام کیوں اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک مسلسل اپنے ایک سے ایک برگزیدہ نبی کو بھیجا، تاکہ اس کا دین تمام انسانوں تک پہنچایا جا سکے۔ اب مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہ پڑے، جس بات سے متفق ہوں بتا دیجئے گا، متفق نہ ہو تو بھی اظہار کر دیجئے گا۔ تمام انبیاء کا سلسلہ آیا، کیوں؟ تاکہ بشریت کی، انسانوں کی ہدایت ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام انبیاء کہ جو روئے زمین پر بھیجے گئے، مبعوث ہوئے، اس لیے تاکہ انسان کو اس کے حقیقی خالق سے ملوایا جائے، تاکہ انسان سے اس کے اللہ کا، اس کے حقیقی معبود کا تعارف کرایا جائے، اور فقط اللہ کی پہچان کروا کر چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ اس زمین پر آنے والے انسان کو اللہ کی چاہت، اس کی مرضی، اس کی خوشنودی، اس کی تعلیم کے مطابق اس روئے زمین پر صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جائے۔ کیوں یہ سلیقہ سکھایا جائے؟ تاکہ جب ہر انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر قدم رکھتا چلا جائے گا، اللہ کے دین پر عمل کرتا چلا جائے گا، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتا چلا جائے گا، جسے اللہ نے کہا ہے اسے مانتا چلا جائے گا، تو یہ زمین نتیجے میں عدل اور انصاف کا گہوارہ بن جائے گی۔ دین اسلام نہ صرف تمام عالم بشریت تک توحید کو پہچانوانے آیا تھا، نہ صرف ہم سب کو ہدایت دینے آیا تھا، نہ صرف ہماری قیامت کی نجات دینے آیا تھا، بلکہ ہماری اس دنیاوی زندگی کو بھی امن اور عدل اور سکون کا گہوارہ بنانے آیا تھا۔ اور یہ بات تاریخ بشریت سے واضح ہے، طول تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی نظام اس دنیا میں آتا ہے، جب بھی کوئی نئی فکر، کوئی نئی آئیڈیالوجی اس دنیا میں آتی ہے، تو ہمیشہ اس آئیڈیالوجی، اس نظریے، اس نظام کی مخالفت کرنے والے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ جب بات اسلام کی ہو تو یہ دین آیا ہے مخلوق میں عدل کو نافذ کرنے، متفق ہیں؟ مخلوق میں عدل کو نافذ کرنے، انصاف کا نظام قائم کرنے۔ مشکل یہ ہے کہ جو لوگ اس دین کے آنے سے پہلے ظالم ہیں، انہیں کبھی یہ دین نہ بھائے گا۔ بڑی فطری سی بات ہے نا؟ جب کسی امیر سے کہا جائے گا کہ غریب کو اس کا حق دے دو، وہ کب راضی ہوگا؟ وہ کب خوش ہوگا؟ لہٰذا دنیا میں جتنے نظریے نافذ کیے گئے، جتنے انقلاب لائے گئے، چاہے انقلاب فرانس دیکھیے، چاہے انقلاب روس دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی انقلاب آیا جہاں انسانوں نے عدل کو نافذ کرنے کی کوشش کی، وہاں خوریزی ہوئی۔ کیوں؟
کیونکہ وہ طبقہ جو نظام ظلم سے فائدہ اٹھا رہا تھا وہ کبھی اس بات پر راضی نہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے اس ظلم کے اختیار کو چھین لیا جائے اور مظلوم اور ناچار کو اس کا حق مل جائے۔ تو ان تمام افکار و نظریات میں جو سب سے روشن تھا، جو سب سے وسیع تر تھا، جو سب سے اعلیٰ نظام تھا، جسے قیامت تک کے لیے نافذ ہونا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دین اسلام آتا اور اسے نفاذ کا راستہ ملتا چلا جاتا اور کوئی اس میں رکاوٹ نہ بنتا؟ قرآن کی آیت گواہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ۔ ہم نے جب بھی کسی بستی میں، ایک چھوٹی سی بستی میں، جب بھی ہم نے کسی بستی میں کسی ڈر سنانے والے اپنے نبی کو بھیجا ہے، إِلَّا قَالَ مُتْرِفُوهَا، جب بھی کوئی رسول کسی بستی میں گیا، بھیجا گیا، تو اس بستی کے جو مترف لوگ تھے، مترف کا آسان ترین ترجمہ کروں، جو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگ تھے، جن کی زندگی عیش اور آرام میں گزر رہی تھی، إِلَّا قَالَ مُتْرِفُوهَا، مگر یہ کہ اس بستی کے غالب طبقے نے، جو کسی کی ماتحتی میں نہیں تھے، جو خود ظلم کے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، ہم تمہارے اس پیغام کے منکر ہیں۔ لہٰذا جب دین اسلام لوگوں کو اللہ تک بلانے آیا، جب دین اسلام اس کائنات میں عدل کا نظام نافذ کرنے آیا، تو یقیناً اس دین اسلام کے کچھ مخالف تھے اور بہت زیادہ تھے، اور جو مخالف تھے وہ ظاہری طور پر زیادہ طاقت والے تھے۔ تو اب اس دین نے ہمیں کیا طریقہ دیا، کیا اسٹریٹجی دی کہ ہم ان ظالم، ان مخالف لوگوں کو سمجھائیں یا انہیں اس دین کے پھیلاؤ کے راستے سے ہٹا دیں؟ اسلام نے سب سے پہلا نظریہ دیا، ادعو الی سبیلک، الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ رسول اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ کیسے بلاؤ؟ موعظہ، اچھی نصیحت کر کے، موعظہ حسنہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ، بہترین نصیحت کر کے بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، بہترین انداز سے ان کے سامنے دلیلیں پیش کرو۔ مگر ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب زبان کی طاقت سے کام نہیں بنتا، بہت سے ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو زبان کی طاقت سے نہیں سمجھتے، جب زبان کی طاقت سے بات نہیں بنتی تو پھر مجبوراً طاقت کی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے۔ یہی بات ہے نا؟ لہٰذا جب کوئی دین اسلام پر حملہ آور ہوتا رہے، میں بات کر رہا ہوں تاریخ کی، میں بات کر رہا ہوں رسول اور ائمہ کے دور کی، یہ بات ذہن میں رہے، یہ بات بہت واضح رہے، جب کوئی شخص دین اسلام کو نقصان پہنچانے کا درپے ہو اور دلیل سے اسے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو اب دین اسلام کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ جو لوگ تم سے جنگ کرنے پر آمادے ہیں، دیکھیں اسلام کا نظریہ دیکھیے گا، جو لوگ تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں ان سے جنگ کرو، مگر اس میں بھی وَلَا تَعْتَدُوا، خبردار حد سے آگے نہ بڑھنا، اپنی حد سے آگے نہ بڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کبھی خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کبھی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو انتہائی مجبوری ہو جائے جب مسلمان یا اسلام پر حرف آنے لگے اور زبان کی طاقت سے بات نہ بنے، تب اسلام نے اپنے نبی کو، اللہ نے طاقت کی زبان استعمال کرنے کا حق دیا، اور اتنی شرطوں کے ساتھ دیا۔ پہلی بات، جنگ اس سے ہوگی جو تم سے جنگ کرے۔ دوسری بات، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر میرا مجمع متوجہ ہے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، پوری تاریخ سمٹ کے آ جائے گی اسے ایک اشارے میں۔ جنگ کرو کس سے؟ جو تم سے جنگ کر رہا ہو، جو تمہارے سامنے تلوار اٹھائے کھڑا ہو، مگر فی سبیل اللہ، یہ جنگ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔
تمہاری اپنی سلطنتوں کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں بھی خیال کرنا وَلَا تَعْتَدُوا، خبردار حد سے نہ بڑھنا. میرا تمام عالم اسلام کو چیلنج ہے، کون بتائے گا یہ حد کیا ہے؟ کب کوئی حد سے نہیں بڑھا اور کب کوئی جنگ میں حد سے بڑھ گیا؟ یہاں بات آتی ہے نبی اور امام معصوم کی، کہ وہ جس کی فکر میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے وہ طے کرے گا کہ کیا حد ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھنا. لہٰذا اسلام نے جنگ اس وقت کی، نبی نے جنگ اس وقت کی جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. پہلی بات واضح ہو گئی. اگر پہنچ گئی تو ایک درود پڑھ دے محمد وآل پر. دوسری بات، پھر اس جنگ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ابتدائی جنگ، کوئی اپنے علاقے میں بیٹھا ہے، میں اپنے علاقے میں بیٹھا ہوں، میں جا کر اس پہ حملہ آور ہو جاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ابتدائی جنگ. بچوں کے لیے واضح ہے، جس جنگ کی ابتدا میں کروں. ایک ہے دفاعی جنگ، کہ اب میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں اور چونکہ میں بتوں کا منکر ہوں لہٰذا کفار و مشرکین مکہ مجھ پر، میرے دین پر اور دین کے ماننے والوں پر حملہ کرنے آ جائیں. یہ دفاعی جنگ ہے. اس دفاعی جنگ کی بھی دو قسمیں ہیں. اگر یہ قسمیں سمجھ آ گئیں رسول کے سارے غزوات آپ کو سمجھ آ جائیں گے. وہ لوگ جو تاریخ میں یہ کہتے ہیں کہ رسول نے ابتدائی جنگیں کی والعیاذ باللہ، نبی نے علاقے اور زمینیں فتح کرنے کے لیے جنگ کی، وہ لوگ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بڑوں کے نامہ اعمال کو صاف رکھا جائے. لہٰذا نبی پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی نے تو ابتدائی جنگیں کی، نبی تو زمینیں فتح کیا کرتے تھے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ دفاعی جنگ کے صحیح مطلب سے واقف نہیں ہیں. دفاعی جنگ بھی دو طرح کی ہوتی ہے میرے دوستوں. ایک وہ کہ جب کوئی آپ کے گھر پہ حملہ آور ہو جائے، اب انسان کی مجبوری ہے، تلوار اٹھائے گا، اپنا دفاع کرے گا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت بچائے گا. یہ دفاعی جنگ تو واضح سی بات ہے. یہ تو وہ جنگ ہے کہ جس میں کسی حکم، کسی فتوے، کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے. عقل بشریت کا تقاضا ہے کہ یہاں اپنی جان کو بچایا جائے. مگر دفاعی جنگ کی ایک اور قسم ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ اتنے بابصیرت ہوں، آپ اتنے حکمت والے ہوں کہ آپ کو جب یہ خبر مل جائے، جب یہ پتہ چل جائے کہ دشمن مجھ پر، میرے دین پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس کے اپنے گھر پہنچنے کا انتظار نہ کریں. توجہ کیجئے گا. گویا کہ جب آپ کو پتہ ہو راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں سانپ کا بل آیا اور آپ کو خبر ہے کہ ابھی کچھ دیر میں اس بل سے یہ سانپ نکل کر مجھے ڈس لے گا، تو اب اس سے پہلے کہ سانپ نکلے اور میں انتظار کرتا رہوں، تکتا رہوں، میں بل کے پاس جا کر سانپ کو مار آؤں. یہ دفاع کی ایک قسم ہے. بات پہنچ گئی؟ اگر دفاعی جنگ کی یہ دوسری قسم آپ تک پہنچ گئی تو مجھے تاریخ میں یہ نتیجہ پیش کرنے دیجئے کہ جنہوں نے سیرت رسول در آل رسول سے لی، جنہوں نے نبی کی سنت کو ان کے گھر والوں سے لیا، ان کے نزدیک یہ بات سورج کی طرح واضح اور آئینے کی طرح شفاف ہے کہ نبی نے اپنی طول حیات میں جتنی جنگیں فرمائیں وہ سب کی سب دفاعی تھی. جتنی جنگیں رسول نے فرمائیں، چاہے وہ غزوات جن میں نبی خود تشریف لے جائیں یا وہ سریے کہ جن میں نبی تشریف نہ لے جائیں مگر کسی کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجیں، وہ سب کی سب دفاعی نوعیت کی تھی. کیوں؟ کیونکہ نبی کو خبر پہنچتی تھی. نبی نے نظام ایسا بنا رکھا تھا کہ اب کافر جمع ہو رہا ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے.
یا فلاں سرزمین پر جو مسلمان ہیں کافر ان پر ظلم کر رہا ہے، تب نبی دفاعی انداز کی جنگ فرمایا کرتے تھے۔ اگر یہ بات، یہ پوری تمہید آپ تک پہنچ گئی تو ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے۔ جزاک اللہ۔ اب یہاں تک بات ہو گئی تو یہ بھی واضح ہو جائے کہ جو آیت جہاد کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، یہ آیت اسی دفاعی جنگ کی طرف نازل ہے۔ اپنے دفاع میں جنگ کرتے ہوئے اسلام کہہ رہا ہے کہ خبردار حد سے نہ بڑھنا۔ وہ حدیں کیا ہیں؟ وہ نبی نے بتائیں، وہ امیر المومنین نے بتائیں کہ خبردار جب بھی نبی کوئی لشکر لے کر جایا کرتے تھے یا کسی جگہ کوئی سریہ بھیجا کرتے تھے تو لشکر کے کماندار کو یہ نصیحتیں کیا کرتے تھے، خبردار کسی عمر رسیدہ انسان کو قتل نہ کرنا، خبردار کسی خاتون کو قتل نہ کرنا، خبردار کسی کمسن بچے کو نہ مارنا۔ ارے انسان تو چھوڑیے، خبردار راستے میں آنے والے کھیت کھلیان نہ جلانا، خبردار پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، خبردار کبھی دشمن کو بھی پانی سے محروم نہ کرنا، خبردار دشمن کے جانور تک کو نہ مارنا۔ نبی اپنے اصحاب کو یہ تاکید کیا کرتے تھے، دشمن کی فوجوں کا جانور بھی جب تک بہت ضروری نہ ہو اسے نقصان نہ پہنچانا۔ یہ وہ حدیں تھیں جو نبی نے جنگ کی بیان فرمائی۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اس حد کی روشنی میں ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر آئیے کہ اپنی گفتگو کے باقاعدہ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ایک ایک منزل آگے بڑھتا جاؤں گا اور نبی کا ایک ایک غزوہ، دیکھیں یہ بات یاد رہے، کل بھی عرض کی تھی، تکرار کر رہا ہوں، نبی کے غزوات بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ تاریخ نے کہیں 50، کہیں 45، کہیں 48 غزوات لکھے، مگر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس چیز کی آواز ہے یہ؟ مگر ان غزوات میں کچھ جنگیں ایسی ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے تو میں آپ کی طرف رخ کر کے بات کرتا چلا جاؤں۔ کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جن کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بارے میں آیات نازل کی۔ یہ 9 سے 10 کے قریب غزوات ہیں۔ کوشش یہ رہے گی کہ ان 10 دنوں میں یہ قرآنی غزوات تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ انہی غزوات میں سب سے پہلا غزوہ کہ جسے تاریخ اسلام کا سب سے اہم غزوہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ کہ جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس غزوے کے بارے میں قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی، وہ ہے غزوہ بدر کبریٰ، کہ اس غزوے کے بارے میں قرآن میں کل 28 آیتیں نازل ہوئیں۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ 22 کے قریب آیات سورہ مبارکہ انفال میں، 5 آیات سورہ آل عمران میں اور 1 آیت سورہ احزاب میں۔ یہ میرے ناقص مطالعے کے مطابق 28 آیتیں فقط ایک جنگ کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک دن کی جنگ تھی۔ تیاری بہت پہلے سے تھی، مگر جو باقاعدہ میدان میں جنگ ہوئی، جو تلواروں سے تلواریں ملی، وہ فقط ایک دن کا ماجرا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد اس غزوے میں سب سے کم تھی، مگر اس غزوے کی اہمیت اتنی ہے، اس غزوے نے اسلام اور مسلمانوں کو ایسا سر بلند کیا، اس غزوے نے ایسی کامیابی اسلام کو عطا کی کہ اسے غزوہ بدر کبریٰ کہا جاتا ہے۔
بدر کی بڑی جنگ کہا جاتا ہے کہ جس کا تذکرہ باقاعدہ نام لے کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ہوا، کہ جہاں جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا، خدا ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، تم پست تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ آئیے اس غزوہ بدر کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس غزوے میں ہر نمایاں فرد کا کردار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تاکہ اسلام کی یہ سب سے عظیم فتح، یہ سب سے بڑی اور پہلی جنگ، اور اس جنگ میں فتح مند ہونے والے لوگ اور جن کی وجہ سے یہ کامیابی ملی وہ آپ کی خدمت میں واضح ہو سکے۔ میں اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں، توجہات میرے ساتھ ہیں تو مل کر ایک درود پڑھ دیجئے۔ غزوہ بدر واقع ہوا رسول کی ہجرت کے فوراً ہی بعد ماہ رمضان میں، رمضان کے مبارک مہینے میں۔ اگر اس غزوے کو سمجھنا ہے، اس جنگ کے پس منظر کو، کانٹیکس کو سمجھنا ہے تو ہمیں 2 سے 3 ماہ پیچھے چلنا پڑے گا۔ اب آپ نے یہ سفر تاریخ میرے ساتھ ساتھ کرنا ہے تاکہ ہم تاریخ اور قرآن کو ایک ساتھ ملا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، اور یہ سمجھ سکیں کہ کس طرح قرآن کی ایک ایک آیت اس جنگ کے ایک ایک واقعے پر گواہ بنی۔ اس جنگ سے، ماہ رمضان سے 2 سے 3 ماہ پہلے مکہ میں قریش کا ایک بہت بڑا سردار، جو اپنے دور میں شہر مکہ کا سب سے بڑا عالم تھا، توجہ ہے، اپنے دور میں شہر مکہ کا سب سے بڑا عالم تھا، کہ جسے اسلام نے ابو جہل کا نام دیا، اس نے نبی کو مدینہ ایک خط لکھا اور خط لے کر قاصد رسول کے پاس پہنچا۔ جب رسول نے قاصد کو اپنے پاس بلایا تو نبی کے ارد گرد نبی کے اصحاب کا مجمع ہے، مہاجرین جو مکہ سے رسول کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی ارد گرد بیٹھے ہیں، انصار مدینہ بھی تشریف فرمائے ہیں۔ حد یہ کہ مدینے کی عیسائی آبادی اور کچھ یہودی بھی رسول کے پاس ہیں، ایک جمع غفیر ہے۔ رسول نے قاصد سے حکم دیا کہ خط پڑھنا شروع کرو۔ قاصد کس کا؟ ابو جہل کا۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں سفیر کا ترجمان و عقلک، تمہارا قاصد، تمہارا سفیر، تمہارا میسنجر تمہاری عقل کا ترجمان ہوا کرتا ہے، یعنی وہ بتاتا ہے کہ تم کتنے عقل مند یا احمق ہو۔ تو جب قاصد ابو جہل کا تھا تو یقیناً جہل کی باتیں کرنی تھی۔ اس نے ایک طویل ترین خط پڑھ کے رسول کو سنایا۔ وہ خط والعیاذ باللہ رسالت مآب کی توہین، گستاخی اور دھمکیوں سے بھرپور تھا۔ رسول نے تحمل سے اس خط کو سنا۔ جب قاصد کہہ چکا، یقین جانیے اس قدر قبیح خط تھا ابو جہل کی طرف سے، تاریخ نے کتب میں نقل کیا مگر ہم تکرار نہیں کریں گے، رسول کے جواب سے واضح ہو جائے گا۔ جب قاصد نے خط پڑھ لیا، رسول نے سوال کیا کیا جو کچھ خط میں تھا تو کہہ چکا؟ کہنے لگا میں کہہ چکا۔ فرمایا اب ہمارا جواب سن۔ یہ جس ابو جہل کا خط ہمارے سامنے، یہ دھمکی آمیز خط تو لے کر آیا ہے، اس سے جا کر کہہ دینا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کچھ دن گزریں گے اور بدر کے مقام پر اس سمیت مکے کے تمام بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ اتنی بات رسول نے کس سے کی؟ ابو جہل کے قاصد سے۔ یہ کہہ کر رسول اپنے تمام اصحاب اور یہود و نصارہ سے مخاطب ہوئے، اے میرے ساتھ آنے والوں، کیا تم چاہتے ہو، سوال پر توجہ کیجئے گا جو اب تک متوجہ نہیں ہے، اے میرے ساتھ آنے والوں، کیا تم چاہتے ہو
کہ میں تمہیں بدر کے مقام پر ان کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک ایک سردار کے زمین پر گرنے اور مرنے کی جگہ دکھاؤں؟ میں تمہیں ایک ایک سردار اور ابو جہل کے مرنے کا مقام دکھاؤں گا، اور جب وقت آئے گا تو تم دیکھو گے میری بتائی ہوئی جگہ سے نہ وہ ایک قدم پہلے مریں گے نہ ایک قدم بعد میں مریں گے۔ کیا تم چاہتے ہو میں دکھاؤں؟ آپ نے ابھی اس بات کی اہمیت نہیں سمجھی۔ لوگ حیران تھے، پریشان تھے، کیوں؟ کیونکہ بدر کا مقام مدینے سے 150 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ کیا تم چاہتے ہو میں محمد تمہیں لے جا کر دکھاؤں؟ اب یہاں 3 قسم کے گروہ سامنے آئے جنہوں نے رسول کو جواب دیے۔ سب سے پہلا، وہ کوئی گروہ نہیں تھا، ایک جوان تھا مگر اپنے آپ میں ایک لشکر تھا۔ جب رسول نے تمام مدینے والوں کے سامنے یہ پیشکش کی، یہ دعوت دی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں محمد تمہیں جنگ بدر میں مرنے والے ایک ایک کافر کی قتل گاہ دکھا کر آؤں؟ تو لوگوں میں سے فقط ایک اٹھا اور بغیر کچھ سوچے ہوئے بس اتنا کہا، یا رسول اللہ بسم اللہ، اے اللہ کے رسول بسم اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک جوان تھا کہ جس کے گرد پوری تاریخ اسلام اور نبی کی جنگیں گھوم رہی ہیں، کہ جو ہر غزوے میں نبی کا علم بردار رہا، کہ جو ہر غزوے میں کرار غیر فرار رہا، کہ جسے خدا نے غالب علی کل غالب بنایا، کہ جو علی ابن ابی طالب کی ذات۔ یا علی، اس طرح نہیں عزیزوں، ایک نعرہ لگائیے تاکہ ابتدا سے آخر والے تک جواب دے سکیں سب مل کر۔ مشکل کشا مولا یا علی کہنے والوں کو سلامت رکھے اور یا علی کا ورد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک علی تھے کہ جس نے رسول کی بات مکمل ہوتے ہی عرض کی، یا رسول اللہ بسم اللہ۔ باقی لوگوں نے کیا کہا؟ جو مسلمان تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ کئی دن کا سفر ہے، ہمیں سواریاں چاہیے، ہمیں گھوڑے چاہیے، ہمیں تلواریں چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ چل سکیں۔ اللہ اکبر۔ جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے کہا، یہ محمد کو والعیاذ باللہ کیا ہو گیا ہے، اتنا دور ہمیں کیسے لے جا کر دکھائے گا؟ کہنے لگے، یا محمد ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے دشمنوں کے قتل گاہ کو دیکھنے میں۔ رسول مسکرائے اور اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کر، یہود و نصارہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، تم اپنا پہلا قدم بڑھاؤ، اللہ کی چاہت سے دوسرا قدم میدان بدر میں ہوگا۔ معلوم ہوا جسے رسالت پر سب سے زیادہ یقین ہو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے، کہ جس نے یہ فرمایا تھا، لو کشف لی الغطاء لمزددت یقینا۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ میں دکھاتا ہوں تو بات ختم ہو گئی، پھر کون سی سواری، پھر کون سی تلوار، پھر کون سا سفر؟ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے نبی پر ایمان کا تقاضا کہ جو علی میں کمال پر تھا۔ رسول نے اصحاب کو یہ بات کی، پھر 2 گروہ سامنے آئے۔ ایک مومنوں کا گروہ تھا جنہوں نے اپنے دلوں میں کہا، ہم رسول کے اس معجزے کو دیکھ کر اپنے یقین کو بڑھائیں۔ دوسرا منافقوں کا گروہ تھا جنہوں نے یہ سوچا کہ آج یہ نبی شاید والعیاذ باللہ جھوٹے ثابت ہو جائے، ایک لہجے کی تو بات ہے، ایک قدم ہی تو آگے بڑھانا ہے۔ رسول نے اپنے ساتھ لوگوں کو لیا، ایک قدم آگے بڑھے، دوسرا قدم بدر کی وادی میں تھا۔ اب رسول ان تمام لوگوں کو بدر کی وادی میں لے کر ایک ایک مقام پر لے جا رہے ہیں۔ یہ جگہ یاد رکھنا، یہاں مکے کا فلاں سردار مارا جائے گا، یہ جگہ یاد رکھنا، یہاں مکے کا فلاں سردار واصل جہنم ہوگا، اور یہ مقام یاد رکھنا، یہاں خود ابو جہل واصل جہنم ہوگا۔
رسول بدر کے واقعے سے کچھ ماہ پہلے اپنے تمام اصحاب کو یہ نشانیاں دکھا چکے تھے. کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ روایت. 11ویں امام آقا مولا امام حسن عسکری کی عظمت پر ابتدا سے آخر تک مل کر ایک درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ میرے ساتھ ہے. یہ ہے واقعہ بدر سے پہلے کی بات. جب واقعہ بدر قریب آیا ظاہری حالات کیا بنے. اب آپ کی خدمت میں دو انداز سے تاریخ پیش کروں گا. ایک وہ کہ جو غیروں نے لکھی، ایک وہ جو نبی کے گھر والوں نے بتائی. غیروں نے یہ لکھا کہ رسول کو یہ خبر ملی کہ مکے کا ایک بہت بڑا سردار جو فتح مکہ کے بعد مسلمان بھی ہو گیا تھا، وہ قریش مکہ کی تجارت کا ایک بہت بڑا قافلہ لے کر، جس میں بہت مال ہے، بہت اسباب ہے، قریش کے ہر فرد کا سامان تجارت ہے، یہ لے کر شام دمشق سے مکہ آ رہا ہے. دمشق اور شام ہے آج کے مکہ و مدینہ کے شمال میں، اور جب شمال سے سفر شروع کیا جائے تو مکہ کے راستے میں پہلے مدینہ آتا ہے. تو رسول تک یہ خبر ملی. اب یہ غیروں نے اپنی تاریخ میں لکھا جنگ بدر کا ظاہری سبب کہ رسول کو خبر ملی کہ کفار اور قریش مکہ کی تجارت کا سامان آ رہا ہے. رسول نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے، تو کیا رائے ہے تمہاری کہ ہم جا کر قریش مکہ کی اس تجارت کے مال پر قبضہ کر لیں. جسے اپنے بڑے سے جیسی رسول کی سیرت ملی اس نے لکھ دی، ہم سامان تجارت پر قبضہ کر لیتے ہیں. لوگ بڑے خوش ہوئے کیونکہ بات مال غنیمت کی تھی. لوگ آمادہ ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. کیوں؟ کیونکہ سامان تجارت تھا. لشکر تو تھا نہیں دشمن کا کہ تلواروں کا خوف ہو، نیزوں کا خوف ہو. جانا ہے، سامان تجارت حاصل کرنا ہے اور لوٹانا ہے. یہ جنگ بدر کا اسلام کی سب سے پہلی فتح کا وہ سبب ہے جو لوگوں نے تاریخ میں لکھ دیا. جو آل محمد سے ہم تک پہنچا وہ یہ نہیں ہے کہ تجارت کے مال کے لیے فقط نبی اپنے اصحاب کو لے کر چلے. ذرا تصور تو کیجئے، وہ رسول کہ جب مکہ میں تھے تو جو ان کے رسول ہونے کو نہیں مانتا تھا وہ بھی اپنی امانت ان کے پاس رکھواتا تھا. جب مکہ سے جا رہے ہیں جو رسول کے قتل کے درپے ہیں ان کی امانتیں ساتھ مدینے نہیں لے گئے، پیچھے اپنے جانشین علی کو چھوڑ گئے، میری امانتیں واپس لوٹانا. لوگوں نے یہ لکھا کہ جنگ بدر اس لیے ہوئی کہ نبی قریش مکہ کے سامان تجارت کو لینے کے لیے گئے. آل محمد نے کیا بتایا؟ جو ہمارے پاس رسول کی سیرت پہنچی سبب اس سے بہت گہرا ہے. وہ یہ کہ جب سے رسول نے مدینہ ہجرت فرمائی تھی، توجہ میرے ساتھ ہے، آخر میں بیٹھے ہوئے افراد بات پہنچ رہی ہے. میں آپ سے اگر بالفرض غافل ہو بھی جاؤں تو آپ نے غافل نہیں ہونا. اگر توجہ ہے تو ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے. نہیں عزیزوں، ابتدائے ایام ازاں ہیں، رسول اور آل پر درود ایسا پڑھیے کہ مدینے والے رسول ہم سب سے راضی ہو جائیں. آگے اور پیچھے والوں نے تو پڑھ لیا، اب ذرا دائیں بائیں والے بھی ایسے شامل ہو جائیں کہ والی نجف بھی خوش ہو جائیں. صلی اللہ.
آخری ہم آواز ہو کر شہنشاہ کربلا کی بارگاہ میں ایک درود ہدیہ کر دیجئے۔ ائمہ اہل بیت نے ہمیں بتایا جب رسول نے مدینہ ہجرت فرمائی تو جو مسلمان مکے سے ہجرت نہ کر سکے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی مشکل کی بنا پر، بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو مکے میں نبی پر ایمان لائے تھے مگر بحالت مجبوری نبی کے ساتھ مدینہ ہجرت نہ کر سکے۔ کفار مکہ ان مسلمانوں پر مسلسل ظلم کر رہے تھے۔ نبی یہ چاہتے تھے کہ ان قریش مکہ تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اگر تم نے نبی کے ماننے والوں پر ظلم بند نہ کیا تو تمہاری تجارت کا واحد راستہ جو مکہ سے شام اور دمشق جاتا ہے اس راستے کو ہم بند کر دیں گے تاکہ تمہیں شدید نقصان پہنچے۔ یہ سبب تھا کہ نبی انتظار میں تھے کہ کب تجارت کا قافلہ آتا ہے، اور اس معاملے کو قرآن کی آیت یوں بیان کرتی ہے۔ سورہ مبارکہ انفال میں ارشاد ہوا اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، کہ رسول یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا تمام مسلمانوں سے احدی الطائفتین کہ ضرور بضرور دو میں سے کسی ایک گروہ سے تمہارا سامنا ہوگا، یا تو وہ سامان تجارت والا قافلہ ہوگا یا وہ قریش کا جنگجو لشکر ہوگا۔ اور مسلمانوں کی خواہش کیا تھی؟ قرآن کی آیت آگے بڑھتی ہے، سورہ انفال۔ میرے نوجوان دوست پچھلے برسوں کی طرح میری اور اپنی سیرت کو برقرار رکھتے ہوئے گھر جا کر ضرور ترجمہ دیکھیے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، جب اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا، اللہ کے نبی نے تمہیں یہ بات بتائی کہ دو میں سے کوئی ایک گروہ ضرور تمہارا سامنا کرے گا، تو تمہاری خواہش یہ تھی کہ جو بغیر کانٹے دار گروہ ہے، کہ جو جنگجو لوگوں سے خالی ہے، کہ جو سامان تجارت والا گروہ ہے، تمہارا واسطہ اس سے پڑ جائے اور جنگجو گروہ کے تم سامنے نہ آؤ۔ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، یہ تمہاری چاہت تھی مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے کلمات کی طاقت سے حق کو ثابت کر دے۔ حق کب ثابت ہو سکتا تھا؟ سامان تجارت لوٹ کر یا کفار اور قریش مکہ کو واصل جہنم کر کے؟ لہٰذا رسول نے مدینے میں اصحاب کو جمع کیا۔ بہت تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ آج ایک خاص منزل تک اس غزوہ بدر کو واضح کر دوں، تاکہ کل ایک مخصوص مقام سے بات کا آغاز ہو۔ آج جنگ کا پس منظر مکمل ہو جائے، غزوہ بدر کی رات کے واقعات تک آپ کو پہنچا دوں تاکہ کل سے جنگ کا حال آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، مگر آپ کا ساتھ اور آپ کا سہارا درکار ہے۔ رسول نے اصحاب کو مدینے میں جمع کیا۔ ایک فلاں سردار مکہ قریش کا سردار یہ سامان تجارت لے کر آ رہا ہے، ہم بدر کے مقام پر اسے جا ملیں گے۔ نبی جانتے تھے اللہ کی مرضی کیا ہے۔ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ سب خوشی خوشی آمادہ ہوئے، سب مدینے سے تیاری کر کے چلے ہیں۔ مدینے سے قریب کے ایک مقام، ایک قریہ، ایک بستی جس کا نام ہے صفرا، اس تک پہنچے تو کیا ہوا؟ مکے کے اس سردار کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب قافلہ مدینے کے قریب پہنچتا تھا تو کسی کو خبر لینے آگے بھیج دیا کرتا تھا۔ خبر لانے والے نے اسے خبر دی کہ مدینے سے محمد اپنے اصحاب کے ساتھ اس سامان تجارت کے قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ پریشان ہوا، تاریخ نے نام لکھا ہے، میں بیان نہیں کر رہا۔ یہ پریشان ہوا، اس نے کیا کیا؟ ایک شخص کو اپنے پاس بلایا، گریبان چاک کیا، چہرہ خون آلود کیا اور کہا کہ دوڑ کر مکہ پہنچ جا، جلدی سے جلدی سواری پر مکہ پہنچ اور مکے میں جا کر یہ اعلان کر کہ اے قریش والوں، مصیبت سر پہ آ چکی ہے، اب محمد ہمارا سامان تجارت والعیاذ باللہ لوٹنا چاہتے ہیں،
حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم قریش کے جن میں سے ہر کسی کا مال اس سامان تجارت میں ہے، آؤ اور اپنی تجارت کے سامان کی حفاظت کر لو۔ جب مکہ میں یہ اعلان ہوا تو تمام بڑے بڑے سردار مکہ، سردار قریش جمع ہوئے اور یہ طے کرنے لگے کہ اس بار ہی مسلمانوں کو ایسا سبق سکھایا جائے پھر کبھی عرب میں کوئی قریش کے سامنے سر نہ اٹھائے۔ لہٰذا ایک عظیم لشکر تیار ہوا اور تمام تر مکہ کے بڑے سردار اس لشکر میں شامل تھے، اور یہ سب کے سب ایک عظیم الشان لشکر لے کر خود اپنی موت کی طرف چلنے لگے۔ توجہ ہے؟ جب یہ سب سفر شروع کرتے ہیں، ادھر جو سردار مال تجارت لے کر آ رہا تھا اس نے اپنی راہ کو تبدیل کر لیا۔ اب وہ ایک لمبا چکر لے کر سمندر کے ساتھ ساتھ مکہ کے راستے ہو لیا۔ ادھر راستے میں لشکر والوں کو پتہ چلا کہ سامان تجارت تو محفوظ ہو گیا ہے، راستہ تبدیل ہو گیا ہے، اب وہ مدینے والوں سے بہت دور ہے، بدر سے بہت دور ہے، لہٰذا دوبارہ لوٹا جائے۔ تو پھر ابو جہل نے دوبارہ اپنی جہالت کا اظہار کیا، کہنے لگا اب تو ہم بدر کی وادی میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بدر کا علاقہ ایک مشہور علاقہ، ہم جائیں گے 3 دن تک وہاں قیام کریں گے، رقص و سرور کی محفل سجائیں گے، جانور قربان کریں گے، بڑے پیمانے پر غذا کا انتظام کریں گے تاکہ تمام عرب ہمیشہ ہماری ہیبت میں رہے۔ اس پورے جملے کو بھی قرآن کی آیت نے بیان کیا۔ وَلَا تَكُونُوا سورہ انفال کی آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ نصیحت کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے لوگوں اس احمق گروہ کی طرح نہ ہو جانا کہ جو ظلم اور باطل کو پھیلانے اور لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کرنے اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے اپنے شہر سے چلے تھے۔ یہ آیتیں آگے کنٹینیو ہوتی ہیں، میں جنگ میں آپ کو سناؤں گا، یہ ساری آیتیں آگے پورا جنگ کا احوال بتاتی ہے۔ تو ادھر ابو جہل نے قریش مکہ کی قیادت کو سنبھال لیا اور جو لوگ مشورہ دے رہے تھے ان کو رد کیا۔ یہ لوگ بدر کی جانب چلے، کتنی تعداد میں آگے جا کر عرض کروں۔ ادھر رسول کو صفرا کے مقام پر جب یہ خبر ملی کہ سامان تجارت والے قافلے نے راہ بدل لی ہے اور بدلے میں قریش کا ایک بہت بڑا لشکر بدر پہنچ رہا ہے، تو رسول تو اللہ کے حکم کے، اللہ کی مرضی کے تابع تھے، مگر اپنے اصحاب سے ظاہری طور پر مشورہ کیا۔ نبی چاہتے تھے کہ دیکھیں کون کیا چاہتا ہے۔ نبی نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، فرمایا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 میں سے کوئی ایک گروہ تمہارے سامنے آئے گا، تو سامان تجارت والا گروہ جسے تم چاہ رہے تھے وہ تو نہیں آیا، اب کفار کا قریش کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ مہاجرین میں سے ایک عمر رسیدہ شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ جات القریش بخیلائها، یا رسول اللہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ان قریش مکہ کو کوئی رام نہیں کر سکتا، یہ اپنے غرور میں اپنی طاقت میں آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ دوبارہ منہ موڑ کر مدینے چلا جائیں۔ رسول نے اسے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ۔ ایک دوسرا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ قریش اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم تعداد میں بہت تھوڑے سے ہیں، یا رسول اللہ مدینے لوٹ جاتے ہیں۔ رسول نے اسے بھی بٹھا دیا۔ اب کھڑے ہوئے جناب مقداد بن اسود رضوان اللہ تعالی علیہ۔ جناب مقداد نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ توجہ میرے ساتھ ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم وہ نہیں جو بنی اسرائیل والے تھے کہ جنہوں نے موسیٰ کو کہا تھا، جب موسیٰ نے جنگ کا کہا، قرآن کی آیت، جب موسیٰ نے جنگ کا کہا تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا اللہ جا کے جنگ کیجئے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں کانٹوں اور کوئلوں پر چلا کر لے جائیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے۔
یہ ہوتے ہیں رسول کے سچے فدائی۔ رسول نے جناب مقداد کے لیے دعا فرمائی اور انہیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ رسول کے چہرے پر نور پر حشاشی آ گئی اپنے اس عظیم المرتبت صحابی کی زبان سے ان فدائی جملوں کو سن کر، اور حق تھا کہ رسالت مآب کی جنبش ابرو پر انسان اپنی جان دے دے، یہ نہ دیکھے دشمن کون ہے، کتنا طاقتور ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب رسول نے دوبارہ سوال کیا، کیا اور کوئی رائے دینا چاہتا ہے؟ جناب سعد بن معاذ رضوان اللہ علیہ، ایک اور جلیل القدر صحابی رسول، اب رسول کے یہ اصحاب ہماری جانیں ان پر قربان ہو۔ جناب سعد بن معاذ کا تعلق تھا انصار مدینہ سے، جناب مقداد کا تعلق تھا مہاجرین سے۔ رسول کو شاید یہ خدشہ تھا، جناب سعد کہتے ہیں رسول کو شاید یہ خدشہ تھا کہ مہاجرین تو میرے ساتھ ہیں مگر انصار مدینہ نے مجھ سے مدینے کی حد تک حفاظت کا وعدہ کیا ہے، نہیں معلوم مدینے سے باہر جنگ میں میرا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ لہٰذا رسول نے سوال کیا۔ جناب سعد بن معاذ رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ سے اٹھے، یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ ہم انصار مدینہ آپ کا ساتھ نہ دیں گے، یا رسول اللہ آپ ہمیں دنیا کے جس علاقے میں لے جائیں ہم آپ کے حکم پر اپنی جان کو قربان کریں، ہم مدینے سے باہر بھی آپ کا ویسے ہی دفاع کریں گے جیسے مدینے کے اندر کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے جناب سعد کے لیے دعا فرمائی، اب اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اب جنگ کے لیے آمادگی شروع کرو۔ لوگوں نے آمادگی کی۔ آمادگی کیا کرنی تھی؟ بہت کم ترین سامان تھا، بہت کم سواریاں تھیں، بہت کم اسلحہ تھا، تھوڑی سی زرعیں تھیں۔ اصحاب نے ان کو جمع کیا اور 313 کا لشکر لے کر نبی صفرا سے بدر کی وادی کی طرف چلے۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ میں بات کو اگلی منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں، آج کی آخری منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اگر توجہ ہے تو آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے۔ ایک اور درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اب نبی بدر کی وادی میں پہنچے ہیں، نبی قریش مکہ کے لشکر سے پہلے پہنچ گئے اور وادی میں اتر کر جو پانی کے سب سے قریب مقام ہو سکتا تھا وہاں نبی نے قیام فرمایا۔ جب نبی یہاں قیام پذیر ہو گئے، کچھ دیر بعد قریش مکہ کا لشکر پہنچا۔ لشکر کتنا؟ یہ اب نبی نے مولا علی کی ذمہ داری لگائی کہ جاؤ قریش مکہ کے لشکر کی معلومات لے کر آؤ۔ اللہ اکبر! علی کا پسندیدہ مشغلہ تھا دشمن کے علاقے میں جا کر رسول کا کام کرنا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ چاہے شب ہجرت علی کا سو جانا ہو، چاہے فتح مکہ کے بعد سورہ توبہ کا پہنچانا ہو، یا چاہے جنگ بدر میں دشمن کے لشکر کا خیال اور تخمینہ لگانا ہو، علی تو انتظار کرتے تھے کب محمد حکم دے اور علی دشمن کے لشکر کی صفوں میں اتر جائیں۔ دشمن کے لشکر کے قریب گئے، ادھر سے 2 حبشی غلام دشمن کے لشکر سے اپنے پانی کو حاصل کرنے وادی بدر کے کنارے تالاب اور کنویں کے پاس آئے۔ مولائے کائنات نے ان دونوں کو گرفتار کیا، رسول کے سامنے پیش کیا۔ رسول نے ان سے سوال کیا کتنے لوگ ہیں؟ قریش کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم۔ رسول نے سوال تبدیل کیا، یہ بتاؤ روزانہ غذا کے لیے کتنے اونٹ قربان کر رہے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ روزانہ غذا کے لیے کتنے اونٹ قربان کر رہے ہیں؟ ان غلاموں نے بتایا 9 سے 10 اونٹ قربان کرتے ہیں۔ رسول نے فرمایا اس کا مطلب یہ 900 سے 1000 کا لشکر ہے۔ یہ حکمت محمد مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں عزیزوں، یہ ہمارے نبی کی جنگی حکمت اور مردم شناسی تھی۔ اب ان غلاموں کو وہیں قید کیا گیا۔ کفار مکہ کو خبر ہو گئی
کہ مسلمانوں کا لشکر بھی قریب ہے. اب لشکر اسلام اور قریش مکہ کے لشکر کے درمیان صرف ایک بڑے ٹیلے کا فاصلہ تھا. ادھر ٹیلے سے اتر کر پانی کے قریب مسلمانوں کا لشکر تھا. جب رات تاریک ہوئی اور مسلمانوں کے لشکر میں یہ بات عام ہوئی کہ ہم ہیں عدد میں 313، کفار کا لشکر ہے 1000 یا اس سے زیادہ کا، اب لوگوں پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوئی. جنگ بدر وہ سب سے بڑی جنگ ہے کہ جس میں اللہ نے سب سے زیادہ معجزات دکھلائے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا لشکر اقلیت میں تھا. اسلام کی پہلی جنگ تھی. اس جنگ کو قیامت تک اپنے آثار چھوڑنے تھے. 6 ایسے معجزات جو قرآن نے نقل کیے جو اللہ نے جنگ بدر میں ظاہر فرمائے تاکہ مسلمانوں کو کامیابی ملے. لوگوں کی کیفیت یہ ہو چکی تھی خوف سے جنگ کی رات کو کہ جب رسول نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے وادی کے سب سے نچلے کنویں سے پانی لے کر آئے گا. وہ وادی، وہ کنواں کہ جس کے قریب مسلمانوں کا لشکر تھا اور قریش کا لشکر دور ایک ٹیلے کی پشت پر تھا. تو روایت کہتی ہے اور یہ برادران کے محدثین نے نقل کیا، کوئی نہیں تھا کہ جو رسول کو جواب دے سوائے ایک جوان کے. رسول نے سوال کیا، علی اپنی جگہ سے اٹھے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے پانی لاؤں گا. اللہ اکبر، میں آپ کے لیے پانی کو پیش کروں گا. علی نے اپنے ہاتھ میں ذوالفقار کو تھاما ہے، دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لیا ہے. منظر ذہن میں آ رہا ہے عزیزوں؟ اللہ اکبر. یہ باپ کی شجاعت تھی جو کربلا میں عباس کو ملی. علی نے تلوار لی، مشکیزہ لیا. رات کی تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. علی بدر کی وادی میں اترتے چلے گئے. علی کنویں کے قریب پہنچے ہیں. علی ساقی رسول بننے کا شرف حاصل کرنے والے ہیں عزیزوں. توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں بات ختم کرنے لگا. علی کنویں پر پہنچے ہیں، مشکیزے میں پانی کو بھرا ہے. ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور علی کے ہاتھ سے مشکیزہ بہہ گیا. دوسری مرتبہ علی نے پانی کو بھرا ہے، دوبارہ ہوا چلی، مشکیزہ بہہ گیا. تیسری بار علی نے پانی کو بھرا ہے، ہوا چلی، مشکیزہ بہہ گیا. تاریخ کی روایت پڑھ رہا ہوں، حوالہ میرے پاس محفوظ ہے. چوتھی بار علی نے مشکیزے کو بھرا ہے اور لوٹ کر نبی کے پاس لائے ہیں. پھر سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ اے علی، جب تم کنویں سے پانی کو بھر رہے تھے، وہ فرشتے جو اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ بدر میں مدد کو آئیں گے، ان فرشتوں کے لشکر تمہارے قریب سے گزر رہے تھے. جب پہلا جھونکا محسوس ہوا، جبرائیل 1000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ بدر کے میدان میں اتر رہے تھے اور تمہیں سلام کرتے ہوئے جا رہے تھے. جب دوسرا ہوا کا جھونکا محسوس ہوا تو میکائیل 1000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ بدر میں اتر رہے تھے اور تمہیں سلام کرتے جا رہے تھے. جب تیسرا جھونکا محسوس ہوا تو اب اسرافیل 1000 فرشتوں کی فوج لے کر تمہیں سلام کرتے ہوئے آ رہے تھے. یا علی مشکل کو، یہ ان فرشتوں کی آمد کا اعلان تھا کہ ہوا کے جھونکے چل رہے تھے اور تمہیں خبر ہو رہی تھی. اے علی، یہ فرشتے آپ کو سلام کرتے ہوئے، آپ کی زیارت کرتے ہوئے گزر رہے تھے. علی کا میدان بدر میں آنے والے ان فرشتوں سے کیا تعلق ہے؟ کل اس کی اور تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں. آج گفتگو کو اس منزل پر روکتے ہیں. جنگ بدر کی رات ہے، لوگوں پر خوف طاری ہے. فقط 313 کا لشکر ہے اور ادھر 1000 کا لشکر ہے. خدا نے کس معجزے کو دکھلا کر رسول کے اصحاب سے اس خوف کو کم کیا؟ قرآن کی آیت سے، یہاں سے اس منزل سے کل بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہاں تک بات کو محفوظ رکھیے گا.
قرآن کی آیت کہتی ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی ایسے چھوٹے لشکر ہیں جو بہت بڑے لشکروں پر اللہ کی اذن اور مرضی سے غالب آ جاتے ہیں۔ یہ آیت بدر کے لیے بھی نازل ہوئی، اور اس آیت کی ایک بہت بڑی تجلی ہمیں میدان کربلا میں نظر آئی۔ وہ علی کہ جو ساقی رسول بنے، تبھی ساقی کوثر ہونے کا شرف ملا، اس علی کی نسل میں بھی ساقی آئے۔ علی نے نبی کی سقایت کی، نبی کے ساقی بنے۔ علی کے لال عباس ساقی حسین بنے۔ آج دوسری محرم کی شب ہے۔ اس محفل کا دستور یہ ہے کہ آج جناب مسلم عقیل سفیر حسین کے 2 کمسن شہزادوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، میں چند جملے ان شہزادوں کی غربت کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، جسے جتنی خیرات نصیب ہو جائے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ جب ماہ محرم آتا تھا تو ہمارے امام اتنا روتے تھے کہ 8ویں سرکار کا جملہ ہے، فرماتے ہیں ان شہر محرم اقرح جفوننا، اس ماہ محرم نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ چوتھے امام کس انداز سے عزا کرتے تھے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ میرے چھٹے سرکار حالت سجدہ میں رو رو کر دعا کرتے تھے، ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے خدا ان آوازوں پر رحم فرما جو میرے حسین کے غم میں بلند ہوتی۔ بس عزیزوں، دل رونے کے لیے آمادہ ہے نا؟ چند جملے سنیے اور تعزیت پیش کیجئے۔ کسے؟ جناب مسلم کی بارگاہ میں، سفیر حسین، غریب حسین، امیر المومنین کی بارگاہ میں، جناب ام البنین کی بارگاہ میں۔ کیوں جانتے ہیں عزیزوں؟ کیونکہ اللہ نے امیر المومنین کو ام البنین سے 4 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا۔ 4 بیٹے کہ جن میں ایک عباس ہیں، یہ چاروں کربلا میں حسین پر قربان ہوئے۔ ایک بیٹی جناب رقیہ کہ جنہیں امیر المومنین نے اپنے بھتیجے جناب مسلم ابن عقیل کے عقد میں دیا۔ یہ علی کی دختر ہیں، ام البنین کی بیٹی ہے جناب رقیہ۔ اللہ نے جناب رقیہ اور جناب مسلم کو بھی 4 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا۔ 4 بیٹے 2 کربلا میں ماں کے ساتھ حسین پر قربان ہوئے، 2 کوفہ میں راہ حسین میں شہید ہوئے۔ وہ بیٹی کہ جس کا نام حمیدہ ہے، وہ کمسن شہزادی کربلا کی ہر مصیبت میں جناب سکینہ کے ساتھ شریک ہے۔ جناب مسلم کی بیٹی حمیدہ سکینہ سے بھی پہلے یتیم ہوئی۔ اجرکم علی اللہ، اولاد والے بیٹھے ہو نا، بیٹیوں والے بیٹھے ہو نا، آواز کو آزاد چھوڑنا۔ حمیدہ سکینہ سے پہلے یتیم ہوئی۔ ہاں اتنا ضرور فرق ہے کہ جب حمیدہ یتیم ہوئی تو سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے حسین جیسا امام ہے۔ جب سکینہ یتیم ہوئی کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں، ہاں تماچے مارنے والے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ ہے مسلم کی دختر کی غربت۔ اب ذرا مسلم کے بیٹوں کی غربت سنو گے۔ 2 بیٹے ماں کے ساتھ کربلا میں ہیں۔ شام غریبہ میں جب جناب زینب و شہزادی ام کلثوم بچوں کی گنتی کر رہی ہیں تو ایک مرتبہ کربلا کے اس صحرا میں ایک تاریک مقام سے گزر ہوا، دیکھا کہ 2 ننھے بھائی سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اولاد والے بیٹھے ہو نا، 2 ننھے بچے سو رہے ہیں۔
جب قریب گئیں تو کیا دیکھا کہ دونوں بچوں کے کمسن بدن پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اللہ اکبر۔ مسلم کے دو شہزادے کربلا میں زندہ پامال ہو گئے۔ دو شہزادے جو کوفے کے قید خانے میں ہیں، کئی روز قید میں گزر گئے، نہ پینے کو پانی نصیب ہو رہا ہے، نہ کھانے کو غذا۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے، ابراہیم اور محمد دو شہزادے جناب مسلم کے، چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا بھیا ہم اس دروگا کو اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم نبی کے خاندان سے ہیں، شاید اسے ہم پر ترس آ جائے۔ ہائے آل رسول کی غربت۔ بھائیوں نے دروگا کو بلایا ہے، دروگا کیا تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ تم کون ہو؟ کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ سر جھکا کے کہنے لگا میں ان کا کلمہ گو ہوں۔ کیا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ میں آل رسول پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ ہم علی کے نواسے ہیں، ہم مسلم سفیر حسین کے لال ہیں۔ ہاتھ جوڑ لیے قدموں میں پڑ گیا، شہزادوں مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں، رات کی تاریکی میں زندان کے دروازے کو کھلا چھوڑ دوں تاکہ تم اپنی آزادی کے سفر کا آغاز کرو۔ میں کہوں گا اے دروگا تو نے بڑا احسان کیا، فاطمہ زہرا تجھے اس کی جزا دیں، مگر اتنا بھی سوچ کہ دو کمسن شہزادے اجنبی شہر میں رات کی تاریکی میں کہاں جائیں گے؟ یہ شہزادے چلے ہیں، رات میں سفر کرتے ہیں، دن میں خود کو چھپا لیتے ہیں۔ بہت مختصر، ایک سن رسیدہ خاتون کو فرات کے کنارے یہ مل گئے، اپنے گھر لائی، حفاظت سے رکھا، غذا فراہم کی، سونے کے لیے آرام دہ کمرہ دیا، بس تاکید کی خبردار آواز نہ کرنا، میرا بیٹا ابن زیاد کا لشکر والا ہے۔ رات تاریک ہوئی، چھوٹے شہزادے نے آنکھیں کھولی اور بلند آواز سے رونے لگا۔ بڑے شہزادے نے گلے سے لگایا میں بہت آرام سے پڑھوں گا، جسے جتنی توفیق گریہ نصیب ہو جائے۔ جب آنکھوں میں آنسو سج جائیں، ام البنین کے نواسوں کا ماتم ہے، جھولی پھیلا کر باب الحوائج کی مادر گرامی کا واسطہ دے کر دعا کرنا۔ چھوٹے بھیا رو رہا ہے، بڑے بھیا نے پوچھا کیا ہوا؟ اے بھیا میں نے خواب میں نانا رسول خدا کو دیکھا، میں نے خواب میں بابا مسلم کو دیکھا، میں نے دیکھا میرے بابا ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ جب بچے نے یہ خواب سنا، دونوں ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ بڑھیا کے بیٹے کو آواز آئی، ارے دونوں شہزادوں کو حجرے سے نکالا، سر کے بالوں سے تھاما ہے اور کھینچتا ہوا فرات کے کنارے لایا۔ ارے بہت مختصر کروں، تلوار کا ایک وار کیا، دو ننھے ننھے سر اپنے جسموں سے الگ ہوئے، جسموں کو فرات میں ڈالا۔ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سینے سے لگ کر فرات میں سفر کرتے رہے۔ مسیب والوں نے انہیں فرات سے نکال کر مسیب میں ان کا مزار بنایا۔ یہاں یہ لعین آخری جملے، زحمت تمام جو اب تک نہ رو سکا ہو، ان جملوں کی غربت کو محسوس کرنا۔ ارے جب یہ لعین ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے اور ایک مرتبہ دو ننھے سر پیش کیے ہیں، تاریخ کہتی ہے ابن زیاد جیسا شقی اور لعین بھی 3 مرتبہ اپنے تخت سے اٹھتا ہے، 3 مرتبہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حیرت سے سوال کیا، اے شقی یہ بتا کیا تجھے ان ننھے سے چہروں کو دیکھ کر رحم نہ آیا؟ آخری جملے زحمت تمام، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے عزاداروں، جو ابن زیاد جیسے شقی کی نگاہ میں چاند سا چہرہ ہو، وہ بچے ماں کے لیے کیا ہوں گے؟
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ مسلم کے شہید بیٹوں کا، تجھے واسطہ جناب رقیہ کی اجڑی گودی کا جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، جناب مسلم کے صدقے انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ جتنے مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔